علیم خان صاحب ذرا آئی پی پی کی بات ہی کر لیتے ہیں. آئی پی پی ایک ایسی جماعت بن کے آئی جو کہ ایک ایسی جماعت کے ٹکڑے ہونے کے بعد آئی جس سے ایک امیج گیا کہ شاید ٹکڑے ہوئے نہیں ٹکڑے کیے گئے, کنگز پارٹی ہے. یہ تاثر ابھی تک برقرار ہے اور جوڑ توڑ کے اندر جتنے بھی لوگ آپ کی طرف آئے وہ سارے وہ لوگ تھے جن کو یا تو کیسز کا سامنا تھا یا پھر آئی پی پی کا سامنا تھا. یہ کنگز پارٹی کا تاثر زائل نہیں ہو سکا علیم خان صاحب کی؟ دیکھیں, جو صاف بات ہے وہ یہ ہے کہ جب میں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی اختیار کی تھی اس وقت تو عمران خان صاحب اقتدار میں تھے, وہ وزیر اعظم تھے, اور میں نے تو آپ کو شاید میری وہ پریس کانفرنس یاد ہوگی. اصل بات یہ ہے کہ جو اس کے بعد ہمارے ساتھ دوست آئے وہ سارے وہ تھے جو کہ پی ٹی آئی کے اقتدار کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا اور ہمارے ساتھ آئے. یہ وجہ بھی یہ اسی لیے تھی کہ لوگ جو ہے میں آپ کو اپنا بتا دوں کہ ہمارا جو مقصد تھا پی ٹی آئی میں جوائن کرنے کا یہ 2010 اور 2011 کی بات ہے, اور اس دن یہی تھا کہ ہم سب سمجھتے تھے کہ واقعی پاکستان کو ایک نئی پارٹی کی ضرورت ہے, ایک نئے لیڈر کی ضرورت ہے. جو پاکستان کے جو حالات ہیں وہی دو پارٹیاں جو ہے پاکستان پہ برسر اقتدار رہی ہیں پچھلے 30-40 سال سے جنہوں نے حکمرانی کی ہے, اور ہم چاہتے تھے سارے پاکستانیوں کی طرح کہ ہم اس سے کسی طریقے سے نجات حاصل کریں اور ایک نئی پارٹی آئے, نیا لیڈر آئے جس کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ بہت ایماندار ہے, اس کی بہت کریڈیبلٹی ہے, اور اس کی جو سب سے بڑی ہمیں کوالٹی لگتی تھی کہ وہ میرٹ پہ سارے فیصلے کرتا. اور ہمارے پاس دو بہت بڑے جو تھے وہ ایک پریسیڈنٹ بنائے گئے تھے, ایک شوکت خانم ہاسپٹل تھا, ایک نمل یونیورسٹی تھی, اور ہمیں وہی دکھایا جاتا تھا, وہی بتایا جاتا تھا, وہی سمجھایا جاتا تھا کہ دیکھیں میں نے شوکت خانہ میں میرٹ لایا ہوں, میں شوکت خانہ میں غریب اور امیر کا ایک ہی طرح علاج ہو رہا ہے, اور اسی طرح نمل میں جو ہے وہ بڑا میرٹ ہے. لوگوں کی جو وہاں پہ تعیناتی کی جاتی ہے جو شوکت خانم کو چلا رہے ہیں وہ بڑے کریڈیبل لوگ ہیں, بڑے ایماندار لوگ ہیں, اور ہمیں واقعی اس پہ ایمان تھا اور ہمیں واقعی اس کو لگتا تھا کہ ہاں واقعی جو شوکت خانم کا ماڈل تھا وہ بہت اچھا تھا. پھر انفارچونیٹلی 2011 سے لے کے 2018 تک ہم اسی جدوجہد میں حصہ بنتے گئے. بہت سارے لوگ اس کے بعد ہم میں شامل ہوئے, اور وہ لوگ جو ہیں ان میں سے میں یہ نہیں کہوں گا آپ کو کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اس تبدیلی کے لیے تھے, لیکن اس میں سے بہت بڑی تعداد تبدیلی کے لیے تھی, اور وہ واقعی ہی بلیو کرتی تھی کہ عمران خان کے ذریعے وہ تبدیلی آ سکتی ہے. تو یہ تبدیلی 2011 سے لے کر 2018 تک آپ نے آبزرو کی, یہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے, 7 سال کا عرصہ کسی بھی شخص کو جج کرنے کے لیے بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے, اور آپ جیسے ذی شعور انسان کے لیے تو بڑی آسانی ہوگی کہ وہ خان صاحب کو جج کر لیتے. ایک دم سے اقتدار آیا, گورنمنٹ آئی, آپس میں ٹگ آف وار شروع ہو گئی. کیا وجہ ہوئی کہ اس ٹائم پر آپ کو خان صاحب میں خرابیاں نظر آنے لگی, اس سے پہلے نہیں نظر آتی؟ نہیں, ہمیں تو خرابیاں نہیں نظر آنے لگی, انہیں ہمارے میں خرابیاں نظر ہمیں تو ان میں کوئی خرابی نہیں نظر آئی, کیونکہ وہ پرائم منسٹر بن چکے تھے, اور جب آپ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ کو ان دوستوں کی ضرورت نہیں رہتی جو آپ کے ساتھ پچھلے 8-10 سال جنہوں نے کام کیا ہوتا ہے. پھر آپ کے ساتھ نئے دوست آ جاتے ہیں, وہ دوست آ جاتے ہیں جو ہر اقتدار والے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ جو ایک پوزیشن ہوتی ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کو پوزیشن دیتا ہے تو وہ بھی اس کا امتحان ہوتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دیتا ہے وہ بھی اس کا امتحان ہوتا ہے. 2018 سے پہلے خان صاحب ایک ڈفرینٹ آدمی تھے, وہ ایک ڈفرینٹ لوگ تھے, وہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجی تھی, وہ ایک اور طریقے سے کام کر رہے تھے. 2018 اقتدار میں آنے کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں سمجھ آیا. آپ نے فرمایا کہ ان کو آپ میں خرابیاں نظر آنے لگ گئی تھیں, آپ کو خرابیاں نہیں نظر آنے لگ گئی تھی, میں اس کی طرف بھی آؤں گی. لیکن خان صاحب 2018 کے بعد تبدیل ہو گئے, آپ نے یہ فرمایا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ نعرہ تھا کہ ہم لوگ کمپلیٹلی وہ لوگ لے کر آئیں گے جو ان کو لگتا ہے کہ صحیح جگہ پر ہوں گے, جہاں کہیں بھی کسی قسم کی کوئی طاقت کا استعمال نہیں ہوگا. تو یہ ایکسپیکٹیشن کہ اگر کسی کے خلاف کیسز بن رہے ہیں اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا, یہ توقعات کیوں شروع ہوئی علیم خان صاحب؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے. یہی تبدیلی کے لیے تو ہم نے عمران خان صاحب کا ساتھ دیا تھا, اور ہمیں واقعی لگتا تھا کہ ہمیں یہاں پہ اگر میرٹ ہوگا تو ہم انصاف کریں گے اور سب کے لیے انصاف کریں گے. 2018 سے پہلے جتنے سلوگنز تھے نئے پاکستان کے, اس میں سب سے بڑا جو سلوگن تھا وہ ایمانداری تھی, اور ساتھ کریڈیبلٹی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ میرٹ تھا. اور جب پھر تعیناتی شروع ہوئی
تو آپ نے دیکھ لیا بزدار کی تعیناتی ہوئی. بزدار کی تعیناتی پہ نہ میرٹ تھا, نہ کمپیٹنس تھی, نہ ایمانداری تھی, نہ کوئی اور چیز تھی, لیکن ہوئی. کس وجہ سے ہوئی آپ کو بہتر پتا ہے کس وجہ سے ہوئی, بٹ اس کے اندر کوئی چیز اگر نہیں تھی وہ تو میرٹ نہیں تھا اور ایمانداری نہیں تھی. اور اس کے بعد خان صاحب کو اگر ہم نے یہ بتایا کہ جو بزدار صاحب ہیں وہ یہاں پہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں, یہاں پہ ہر چیز کا ایک ریٹ ہے, یہاں پہ ڈی سی لگتے ہیں پیسے دے کے, کمشنر لگ رہے ہیں پیسے دے کے. میں اس گورنمنٹ کا حصہ تھا اور میں نے خان صاحب کو یہ ساری باتیں کی, میں نے ان کو میسیجز کیے, میں ان کو جا کے ملتا تھا, ان کو جا کے بتاتا تھا. تو اس میں اگر میں غلط تھا تو پھر تو میرے خلاف کارروائی ہونی چاہیے تھی, پر اگر میرا قصور صرف یہ تھا کہ میں نے سچی باتیں جو ہے وہ عمران خان کو جا کے بتائی, اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے مجھے نیب کے ذریعے جو ہے وہ پکڑوا دیا. تو میرے اوپر الزام کیا تھا؟ میرے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز تو نہیں تھے, میرے اوپر تو انہوں نے وہی الزام لگایا جو اس سے پہلے 1000 اور لوگوں پہ لگا سکے, وچ واز لیونگ بیانڈ مینس. اب مجھے بتائیں کہ میرے پاس جو کمپنیاں ہیں, کیا میں نے وہ کمپنیاں, کیا میں نے اپنی سوسائٹیز ہیں, کیا یہ کاروبار جو ہے یہ میں نے اپنے جو حکمران ہے اس کے بننے کے بعد شروع کیا؟ کیا میرے پاس گاڑیاں, میرے پاس بنگلے, جس گھر میں رہتا ہوں, کیا وہ وزیر بننے کے بعد آئے ہیں؟ اس سے پہلے کیا میں کسی جگہ پہ کوئی سرکاری ملازم تھا؟ کیا میں اس سے پہلے جو ہے وہ کسی جگہ پہ کوئی اے سی لگا ہوا تھا, کوئی پٹواری لگا ہوا تھا, کوئی تحصیلدار لگا ہوا تھا؟ میں کیا تھا؟ میرا تو کاروبار, جب میں پہلے دن سے میں کاروبار ہی کرتا ہوں, تو میں لیونگ بیانڈ مینس کیسے ہو سکتا ہوں؟ اگر میرے پاس 40 کمپنیاں بھی ہوں, میرے پاس 5000 امپلائی بھی ہو, تو میں لیونگ بیانڈ مینس کیسے ہوں؟ ہاں, اگر وہ مجھے کہتے ہیں کہ دیکھیں علیم خان یہ ٹھیکہ ہوا, اس کے اندر آپ نے اپنا کرپشن کی اور آپ نے اس کے اندر اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا, یا یہ آپ نے یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ آپ نے گورنمنٹ کی ایکوائر کر لی ہیں, یہ گورنمنٹ کے ٹھیکے لے لیے ہیں, گورنمنٹ کی طرف سے آپ نے کوئی چیزیں اپنے فائدے میں استعمال کر لی ہیں, تو پھر تو ضرور ہوتا ہے.